السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال لم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 232، جس میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 96 سے 111 یعنی 111 آج انشاءاللہ سورہ یوسف مکمل ہوگی۔ آیتیں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئیں، سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ۔ پچھلے درس میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت یوسف نے بنیامین کو اپنے پاس روکا۔ بنیامین کو روکنے کے بعد بھائی گھر گئے، ابا نے کہا دوبارہ جا کر چیک کرو، یوسف کے بارے میں چیک کرو۔ تب یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی بنیامین ہیں، تم نے میرے ساتھ غلط کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد انہوں نے اپنا ایک کرتا دیا اور کہا جاؤ لے جا کر ابا پر ڈالو، یہ کرتے کے ذریعے اللہ رب العالمین انہیں بینائی لوٹا دے گا، وہ دیکھنے لگ جائیں گے۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، خوشخبری دینے والا جب کرتا لے کر آیا اور اسے ان کے چہرے پر ڈالا تو وہ دیکھنے لگ گئے اور کہا بیٹوں کیا مطلب اپنے بچوں کو مخاطب کر کے کہا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، یعنی اللہ کی طرف سے میرے پاس علم ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے اور میں جانتا ہوں، مجھے یقین تھا کہ یوسف زندہ ہیں۔ یہ بات بتانا ان کا مقصد تھا۔ قالوا، تو بھائیوں نے کہا، بیٹوں نے کہا اے ہمارے ابا جان ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یقیناً ہم خطا کار ہیں، یعنی آپ گناہوں کی معافی کی ہمارے لیے دعا کیجئے۔ تو آپ نے کہا سوف استغفر لکم ربی، میں تمہارے لیے میرے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، اب جب کہا تھا کہ ابا کو لے کر آنا، تو جب یہ ابا کو لے کر آئے، اپنے ماں باپ کو لے کر آئے اور مصر کے اندر داخل ہوئے، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، اور آپ مصر میں اس شہر میں امن کے ساتھ داخل ہو جائیے، یعنی پورے امن اور سکون سے آ جائیے، آپ کے اوپر کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے عرش یعنی جو تخت جس پہ بیٹھتے ہیں بادشاہ اس کے اوپر بٹھایا اور سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ وقال، اور کہا ہے میرے ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، قد جعلها ربی حقا، اللہ تعالیٰ نے میرے خواب کو سچا کر دیا اور میرے ساتھ اچھا کیا جب مجھے اللہ نے جیل سے نکالا اور جب تم کو اللہ تعالیٰ ریگستانوں سے لے کر آیا، یعنی کنعان کی غریب بستی سے نکال کر تمہیں مصر تک لے کر آیا، اور اس کے بعد کہ جب شیطان میرا اور میرے بھائیوں کے بیچ میں حائل ہو گیا تھا، یعنی شیطان نے تو ہمیں لڑانا چاہا، خراب کرنا چاہا، پھر بھی اللہ نے سارے معاملات کو اینڈ میں صحیح کر دیا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب بڑا باریک ہے جس چیز کو چاہتا ہے اور وہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی حضرت یوسف یہاں پر اس خواب کی تعبیر کو بتا رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں انسان کے آگے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ایک کیس ہے، یہ ایک واقعہ ہے جس میں انسان کے آگے سجدہ کیا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں ثابت کروانا چاہتا تھا، تو اللہ رب العالمین نے اسے ثابت کروایا۔ پھر حضرت یوسف نے یہاں پر اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی نعمتوں کا جو اللہ نے کی ہے اظہار کیا۔ رب قد آتیتنی من الملک، پھر یہاں پر آگے شکر ادا کر رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے بادشاہت دی اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی، وہ آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا ولی ہے، مددگار ہے دنیا اور آخرت میں۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے جب بھی موت دینا مسلمانوں کے ساتھ دینا، مسلمانوں کی حالت میں دینا کہ میں اسلام پر قائم رہوں، اسلام کی حالت میں موت دینا، اور مجھے نیکوں سے لے جا کر ملا دینا، نیک وقاروں کے ساتھ ملا دینا، یعنی اللہ رب العالمین تو میرا انجام بہتر کر دینا۔ ذالک من انباء الغیب، اب یہ واقعہ یہاں مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ غیب کی خبریں ہیں۔
جو ہم آپ پر وحی کرتے ہیں اور آپ وہاں پر نہیں تھے جب انہوں نے معاملے کو جمع کیا تھا، جب وہ مکر و سازشیں کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور بہت سارے لوگ آپ چاہے کتنا لالچ کر لو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی آپ غیب کی باتیں بتا رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس کے بعد بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ ایمان کا معاملہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ایمان دیتا ہے، اور ایمان صرف اللہ کا اختیار ہے۔ کیونکہ آپ تو غیب کی باتیں بتا رہے ہیں، حضرت یوسف کے واقعات بتا رہے ہیں، جبکہ آپ کو کچھ بھی پتا نہیں تھا، تو ایسا واقعہ بتانے کے بعد تو ان کو ایمان لانا چاہیے۔ یہ نہیں لا رہے، اس کا مطلب اللہ نے ان کے لیے ایمان کو پسند نہیں کیا ہے۔ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور آپ تو کوئی بدلے کا سوال بھی نہیں کر رہے ہیں کہ ایمان لاؤ گے تو مجھے یہ ملے گا وہ ملے گا، پیسہ بھی نہیں مانگ رہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ تو اللہ رب العالمین جو سارے عالموں کا رب ہے اس کا ذکر ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کتنی آسمان اور زمین میں ایسی نشانیاں ہیں جس سے یہ لوگ گزرتے ہیں اس کے بعد بھی اگنور کر دیتے ہیں۔ آسمان دیکھتے ہیں، زمین دیکھتے ہیں، چرند دیکھتے ہیں، پرند دیکھتے ہیں، انسانوں کو دیکھتے ہیں، ساری آیتیں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، پیدا کرنے والا ایک ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اور بہت سارے لوگ ہیں اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی شرک کرتے ہیں۔ یعنی کہتے تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، پر غیروں کی عبادت کرتے ہیں، غیروں کی پرستش کرتے ہیں، غیروں کو شریک کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، تو ایمان کے بعد بھی یہ لوگ مشرک ہیں۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ، کیا یہ اس بات سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ اللہ کا ڈھانکنے والا عذاب ان کے اوپر آئے، ان کے اوپر اچانک کوئی عذاب آئے جب ان کو پتہ نہ چلے؟ سو رہے ہیں ختم کر دیے جائیں، جاگ رہے ہیں ختم کر دیے جائیں، کھیلتے کودتے ختم کر دیے جائیں، کیا اس بات سے یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں؟ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں جس کی طرف تمہیں بلاتا ہوں دلیلوں کے ساتھ میں بھی بلاتا ہوں اور میرے متبعین بھی بلاتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی کی باتیں کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی دعوت دیتے تھے، ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے، آپ بھی بلاتے تھے، آپ کے پیروکار بھی بلاتے تھے، اور صحیح معنوں میں اللہ کے نبی کے پیروکار وہ جو دعوت اللہ، دعوت دین کا کام کرے، ورنہ وہ سچے پیروکار نہیں ہیں۔ وہ سبحان اللہ، اور اللہ کی بابرکتی، اللہ کی بزرگی رب العالمین کی، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، شرک کرنے والا نہیں ہوں، میں توحید کا ماننے والا، توحید کو پھیلانے والا ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک من رجال، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی مرد بھیجے ان پر ہم نے وحی کی، یعنی جتنے بھی نبی آپ سے پہلے آئے وہ سارے انبیاء مرد ہوا کرتے تھے، بستی والے، یعنی ہر قوم میں اس کی بستی میں سے ایک آدمی کو ہم نے نبی اور رسول بنایا۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں نہیں چلتے؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو یہ لوگ دیکھیں کہ کیسے انجام ہوا ان سے پہلے لوگوں کا۔ ولدار الآخرہ خیر للذین اتقوا افلا تعقلون، اور بہترین انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ یعنی گھومتے ہیں پھرتے ہیں، قوموں کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، ان کو یہ سارا عمل کرنا چاہیے۔ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے ہر بستی میں نبی کو بھیجا، قوموں میں نبی کو بھیجا، ان کے درمیان سے نبی بنا کر بھیجا، پر جب قوموں نے ان کی بات نہیں مانی اور وہ مایوس ہو گئے، وَظَنُّوا، اور انہیں یہ لگا کہ ان کا انکار کر دیا جائے گا، تب اللہ نے ان پر مدد کو، ہم نے ان پر مدد کو نازل کیا۔ فَنُنَجِّي مَن نَّشَاءُ، ہم جسے چاہتے ہیں نجات دیتے ہیں، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور مجرموں سے ہماری پکڑ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یعنی جب قوم انکار کرتی ہے، نبی کی باتوں کو نہیں مانتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو اس کے عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ان کے واقعات میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ ما كان حديثا يفترى، یہ کوئی گڑھی ہوئی باتیں نہیں ہیں، ولكن تصديق الذي بين يديه، ان کے پاس جو کتابیں ہیں اس کے اندر تصدیق موجود ہے، تصدیق کرنے والی ہے۔ قرآن سے پہلے جو کتابیں، قرآن نے سب کی تصدیق کی ہے، تورات کے بارے میں بتایا، انجیل کے بارے میں بتایا، وتفصيل كل شيء، اور ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یعنی اللہ نے جس قرآن کو نازل کیا ہے وہ اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، کھول کھول کر بیان کرتی ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں نازل کیا ہے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ واقعے کو مکمل کرنے کے بعد کچھ فضیلتیں قرآن کی بتا رہا ہے، کچھ فضیلتیں نبی کی بتا رہا ہے، نبی کی رسالت کا طریقہ بتا رہا ہے، اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ایمان لانے والے نہیں، آپ ٹینشن و فکر مت کیجئے۔ یہ تو ہوا ترجمہ۔ اب اس کے بعد مشکل الفاظ۔ بشیر کہا جاتا ہے بیئرر آف گڈ ٹائڈنگ، خوشخبری لے کر آنے والا۔ القاہو، ہی کاسٹ، انہوں نے ڈالا،
جب کرتے کو ان کے اوپر ڈالا، فارتدا ریٹرنڈ، لوٹ گئی، ان کی آنکھیں، ان کی بینائی دوبارہ لوٹ گئی، آوا ہی ٹوک، انہوں نے لیا، اپنے ماں باپ کو اپنی طرف لیا، اپنے تخت کی طرف لیا۔ بدو کہا جاتا ہے ڈیزرٹ کو، ریگستان کو، بالکل جو غریب علاقے ہوتے ہیں ان کے لیے عام طور پہ بدو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ کائن، ہاؤ مینی، کتنی ہی، کتنے سے، کتنی بستیاں گزریں، یمرون دے پاس، وہ گزرتے ہیں، وہ گزرتے ہیں، وہاں سے جاتے آتے ہیں۔ غاشیہ کہا جاتا ہے اور کم، یعنی کسی چیز کو ڈھانکنے والا، ایسا عذاب آئے گا جو ڈھانک لے گا، نکلنے کا راستہ نہ ملے گا۔ اور بغتتاً کہا جاتا ہے سڈنلی، اچانک، اچانک عذاب آئے گا اور انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ بصیرہ کہا جاتا ہے کلیئر ایویڈنس کو، کھلی کھلی دلیلوں کو، کھلے کھلے ثبوتوں کو۔ استیس مطلب ہی لوسٹ ہوپ، جب انہیں امید چلی گئی، لوگ ایمان نہیں لائے، امیدیں چلی گئیں، اب لگا کہ سب ختم ہونے والا ہے، تب اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کے اوپر آسمان سے برکتوں کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ یہ تو ہوئے کچھ مشکل الفاظ۔ اب اس کے بعد تدبر، جو ہمارا بنیادی نقطہ ہے جس پر ہم غور کرتے ہیں۔ نمبر 1، اگر کسی کو کوئی خوشی دے سکتے ہو تو اس میں جلدی کرو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے کہ آپ کسی کی مدد کرنے والے ہیں، کسی کو کپڑے دینے والے ہیں، کسی کو کھانا دینے والے ہیں، کسی بھی طریقے سے کسی کی ہیلپ کرنے، خوشخبری دینے والے، تو اس میں جلدی کر دیا کرو، زیادہ تاخیر مت کیا کرو۔ 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد نہیں، جب اللہ نے طاقت دی تب کر دو۔ خوشخبری دینے میں جلدی کرنا چاہیے۔ یہاں کرتا ملا، وہاں لے کر آئے، آنکھوں پہ ڈالا، آنکھیں لوٹ گئی، جلدی کرنا چاہیے خوشخبری میں۔ اگر اللہ نے آپ کو کوئی بھلائی دی ہے کہ آپ کسی کو دینا چاہتے ہو تو جلدی کر لینا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، آپ کی کوئی بات سچ ہو جائے تب بھی نرمی سے سمجھاؤ۔ دیکھیے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ کئی بار ہوتا ہے ہم لوگوں میں سے کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کوئی بات کہتے ہیں، یہ مت کرو نہیں تو ایسا ہو جائے گا۔ اب جیسا اس نے بولا تھا اگر ویسا ہو جائے، کیسے چڑھ جاتے ہیں سر کے اوپر، پہلے ہی بولا تھا میں تو بتا ہی رہا تھا، تمہیں معلوم تھا، تم سنتے نہیں ہو، تم کرتے نہیں ہو۔ ایسا نہیں ہے، اگر آپ کی کہی ہوئی بات سچی ہو بھی جائے نا تب بھی نرمی سے بات کرو۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ حضرت یعقوب کو پتا تھا کہ یوسف زندہ ہیں، وہ بول رہے تھے، بیٹے نہیں مان رہے تھے۔ اب جب پتا چل گیا تب بھی کتنی نرمی سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ یہ بولا تم بے وقوف ہو، تم جاہل ہو، سن نہیں رہے تھے، میں بتا رہا تھا مان نہیں رہے تھے، ناراضگی کا اظہار کیا؟ نہیں، وہ بات جو بولی تھی وہ سچ ہو گئی، پھر بھی نرمی سے بات کر رہے ہیں۔ یہ مومن کا طریقہ ہوتا ہے، یہ مسلمان کا طریقہ ہوتا ہے کہ میں نے جو کہا وہ سچ ہو جائے، اس کے بعد بھی میں نرمی سے بات کروں۔ نمبر 3، یوسف کی قمیص کی 3 حالتیں اللہ نے بیان کی۔ اللہ اکبر، غور کرنا، ایک ہی چیز کی 3 حالت بیان کی ہے، قمیص کی، کرتے کی۔ سب سے پہلے کرتا غم لے کر آیا، کرتا لے کر آئے تھے نا پھٹا ہوا کہ یوسف کو لے کر کرتا دیکھو اس کو جانور کھا گئے، پہلی بار۔ دوسری بار کرتے نے عزت بچائی تھی، کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ سچے اور وہ جھوٹ بول رہی ہے، آگے سے پھٹا ہے تو یہ جھوٹے وہ سچ بول رہی ہے۔ ہوا تھا نا کرتے کا واقعہ۔ یوسف کا کرتا پہلی مرتبہ غم لے کر آیا، دوسری مرتبہ عزت لے کر آیا، اور تیسری مرتبہ شفا لے کر آیا، رحمت لے کر آیا۔ اللہ اکبر، رب العالمین کا کیا انداز اور کیا بیان ہوتا ہے۔ یہ ایک ہی چیز کو 3 بار اللہ بتا رہا ہے۔ پہلی مرتبہ کرتا غم لے کر آیا، دوسری مرتبہ کرتا عزت لے کر آیا، تیسری مرتبہ کرتا شفا لے کر آیا۔ اللہ اکبر، اللہ نے ایک ہی چیز کو 3 کاموں کے لیے یہاں پر استعمال کیا۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایک ہی چیز سے ہمیں خوشی بھی دے سکتا ہے اور اسی چیز سے غم بھی دے سکتا ہے۔ ایک ہی چیز، ایک ہی چیز کبھی خوشی کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے اور کبھی غم کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، کبھی اس سے تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے اور کبھی اس سے خوشی بھی پہنچ سکتی ہے۔ یہ سب اللہ کا اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کب کس چیز کو آپ کے لیے خوشی کا ذریعہ بنا دے اور کب کس چیز کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غم کی وجہ بنا دے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا اختیار ہوتا ہے۔ نمبر 4، گناہ کی توبہ کے لیے گناہوں کا اعتراف ہونا چاہیے۔ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے گناہ معاف کر دے، آپ کی خطائیں معاف کر دے، تو اس کے لیے گناہوں کا اعتراف بھی ہونا چاہیے کہ ہاں اللہ میں نے یہ کیا، اللہ میں نے یہ کیا، اللہ میں نے وہ غلط کیا۔ اعتراف کرنا چاہیے، اعتراف کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نیکسٹ، نمبر 5، گناہ چاہے کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں تب بھی توبہ ممکن ہے۔
گناہ زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ معاف نہیں کرے گا. آپ جب سچا دل لاؤ گے، اللہ سے توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، معافی مانگو گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. ہر حال میں جب بندہ آتا ہے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. تو گناہ کے لیے کوئی قید نہیں ہے، بندہ جب چاہے اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے. نمبر 6، اس قصے کا آغاز ہوا غم سے، تب بھی توکل کیا، اور انجام ہوا خوشی پر، تب بھی توکل کیا اور ایمان کا اظہار کیا. دیکھیے واقعے کی ابتدا ہوتی ہے کہ یوسف گم گئے، یوسف کو کھا لیا، بھیڑیا کھا لیا، یہ ہو گیا. تب بھی یعقوب نے اپنے توکل کا اظہار کیا، اللہ پر ایمان کا اظہار کیا. اب واقعے کا اینڈ ہو رہا ہے کہ اللہ عزت دے رہا ہے، بادشاہت دے رہا ہے، ترقی دے رہا ہے، تب بھی اللہ پر توکل کا اظہار کیا، اللہ پر ایمان کا اظہار کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن اپنی خوشیوں میں بھی اور اپنے غم میں بھی رب پر توکل کبھی نہیں چھوڑتا. چاہے کتنی بڑی پریشانی کیوں نہ آ جائے، چاہے کتنی بڑی تکلیف کیوں نہ آ جائے، مومن کبھی بھی اپنے ایمان کو کمزور نہیں کرتا. غم کا دینا ہے تو بھی اللہ کا اختیار ہے، خوشیوں کا آنا ہے تب بھی اللہ کا اختیار ہے. اللہ جب تک چاہتا ہے خوشیاں دیتا ہے، اور جب نہیں چاہتا ہے خوشیاں آپ سے لے لیتا ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار ہوتا ہے. نمبر 7، اولاد کا مقام چاہے کتنا اونچا کیوں نہ ہو جائے، اسے ماں باپ کی عزت کرنا چاہیے. اب اولاد کون ہے؟ یوسف بادشاہ بن چکے ہیں، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ، اس کے بعد بھی ابا اماں آئے، انہیں لیا، اپنے جو تخت ہوتا ہے اس کے اوپر بٹھایا، انہیں عزت دیا، مقام دیا، مرتبہ دیا. یعنی اولاد کا درجہ چاہے کتنا بلند کیوں نہ ہو جائے، اسے کبھی بھی ماں باپ کی عزت کم نہیں کرنا چاہیے. ماں باپ کی عزت کرنا چاہیے، انہیں مقام دینا چاہیے، انہیں مرتبہ دینا چاہیے. یہ مومن کے اوپر یقیناً لازم ہے. نمبر 8، اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا ہو یا اچھا ہو جائے تو اسے بار بار پرانی برائیاں یاد نہیں دلانا چاہیے. جیسے کوئی انسان ہے، اس نے آپ کے ساتھ غلط کیا، برا کیا، کوئی غلط سازش کر لی، اب وہ آیا ہے، ٹھیک ہو گیا ہے، معافی مانگ لی، تو بار بار پرانا یاد مت دلاؤ اسے، تم نے یہ کیا تھا، تم نے وہ کیا تھا، تم تو ایسا کرتے، تم تو ویسا کرتے نہیں. حضرت یوسف نے نہ ابا سے یاد کیا، نہ اپنے بھائیوں کو بار بار ذکر کیا، نہیں سب کیا. انہوں نے ان کی برائیوں کو یاد نہیں دلایا کہ چلو آج میں بادشاہ بن گئے ہو تو بتاؤں تم کو، تم نے ایسا کرا تھا، مجھے کنویں میں پھینکا تھا، مجھے مارنا چاہتے تھے، ختم کرنا چاہتے تھے، تم تو میرا اچھا سوچتے ہی نہیں تھے، تم تو میرا اچھا چاہتے ہی نہیں تھے. یہ سب ہونے کے بعد بھی حضرت یوسف نے اچھائی سے بات کی، اللہ تعالیٰ نے برائی کا تذکرہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کا تذکرہ نہیں کیا. تو حضرت یوسف نے بھی اس ذکر کو چھوڑ دیا، اپنے بھائیوں کی غلطیاں، ان کی خطائیں، ان کی باتیں ذکر نہیں کی. یہ بھی ایک مومن کے کردار کے اندر ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بدل کر آیا ہے تو اسے بدلا رہنے دو، اب پرانا بھلا دو، پرانا سارا ختم کر دو، اب جو وہ ہے اس کے ساتھ ویسی زندگی گزارو. یہ مومن کا کردار ہونا چاہیے. نمبر 9، مومن کو ہمیشہ اپنے برے حالات کو یاد کرنا چاہیے، پریشانی کے دور کو یاد کرنا چاہیے. دیکھیے حضرت یوسف یہاں پر کہہ رہے ہیں نا کہ میرا اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے مجھے جیل سے نکالا، پریشانی سے نکالا، تکلیف سے نکالا، یہاں بچایا، وہاں بچایا، آج مجھے مقام اور مرتبہ دیا. تو انسان کو کبھی بھی اپنے برے حالات کو نہیں بھولنا چاہیے، اور جو نہیں بھولتا ہے نا وہ شاکر ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ اسے برے حالات یاد ہوتے ہیں، اسے خراب دن یاد ہوتے ہیں، اسے پریشانی کا وقت یاد ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ اپنے پریشانی کے وقت کو یاد کرو، اسے کبھی بھی مت بھلاؤ. نمبر 10، اپنے رشتہ داروں سے نرم سلوک رکھو کہ جیسا یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو نہیں شیطان کو غلط بولا. اللہ اکبر، کیا کردار تھا حضرت یوسف کا. ہم جیسے ہوں تو کیا کردار اپنائیں گے. ہمیشہ اپنے رشتہ داروں سے نرمی کا سلوک کرو. یہاں پر کیا کہا یوسف نے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لے کر آیا ریگستانوں سے، جبکہ شیطان آپ کے اور میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ میں حاوی ہو گیا تھا. یعنی بھائیوں کو غلط نہیں بول رہے، کہا شیطان نے غلط کروایا، شیطان آپ پر حاوی ہو گیا تھا، شیطان آپ کے دماغ پر حاوی ہو گیا تھا، آپ کو حاسد بنا دیا تھا، آپ نے یہ کیا وہ کیا. یعنی حضرت یوسف اپنے بھائیوں کی غلطی نہیں بتا رہے ہیں بلکہ شیطان کی غلطی بتا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے رشتے نبھانا، یہ ہوتا ہے تعلقات نبھانا، یہ ہوتا ہے تعلقات کو جوڑنے کی کوشش کرنا کہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو نہیں بلکہ شیطان کو برا کہا. نمبر 11، اولاد کی تربیت جب اعلیٰ ہوتی ہے تو وہ اچھا ہوتا ہے. جب اولاد کی تربیت بچپن میں، پوائنٹ کو چینج کیجئے گا، جب اولاد کی تربیت بچپن میں اچھی ہوتی ہے
تو وہ بڑھاپے تک اچھا ہوتا ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ حضرت یوسف نے جب خواب دیکھا تھا کہ ابا میں نے 11 ستاروں کو دیکھا، چاند ستاروں کو دیکھا سجدہ کر رہے ہیں، تو کیا کہا ابا نے کہ اب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ حضرت یوسف کو بچپن میں ایمان عقیدہ سکھا رہے تھے، تو آج جوانی میں جب اللہ نے سب دے دیا تب بھی انہوں نے وہی اللہ کا نام ریپیٹ کیا، انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ بچپن میں تربیت اولاد کی صحیح کی تو جوانی میں بھی وہ اولاد اللہ کو یاد کر رہی ہے، اولاد اللہ کے علم کی ذکر کر رہی ہے، اولاد اللہ کی حکمتوں کا ذکر کر رہی ہے، اولاد اپنے معاملے میں اپنی بادشاہت میں اللہ کو ہی بڑا بتا رہی ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ بچپن میں اگر نیک تربیت کرو گے تو اس کا اثر انشاءاللہ اس کے بڑھاپے تک جائے گا۔ یہ بات بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، اس بات پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ نمبر 12، مومن دنیا کی نعمت سے زیادہ ایمان پر خاتمے کی فکر کرتا ہے۔ دیکھیے جو دنیا ہوتی ہے نا وہ وقتی ہوتی ہے، اس کی نعمتیں وقتی ہوتی ہے۔ آج آپ کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہے وہ نعمت، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، پیسہ ہے، جو بھی ہے یہ نعمتیں فانی ہیں، تبدیل ہوتی ہے۔ اصل نعمت ہے آخرت کی۔ حضرت یوسف نے یہی کہا، یہاں اللہ تعالیٰ سے بادشاہ ہیں پر دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے موت اسلام پر دینا، یعنی میرا خاتمہ اچھا کرنا، میں جب مروں تب اسلام پر مروں، میں ایمان پر مروں، میں عقیدے پر مروں، میں شرک پر نہ رہوں، بدعت پہ نہ رہوں۔ تو مومن کو اپنے خاتمے کی بڑی فکر کرنا چاہیے، موت کی بڑی فکر کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا تو فانی ہے، دنیا تو ختم ہونے والی ہے، دنیا زیادہ دن باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ انسان کو اپنے موت کی فکر کرنا چاہیے۔ نمبر 13، جب اللہ تعالیٰ کسی کا ولی ہو تو اسے ہر حالات سے نکال دیتا ہے۔ جیسے اللہ اگر میرا ولی بن جائے، اللہ میرا ساتھی اور دوست بن جائے تو پھر وہ مجھے سارے حالات سے نکال دے گا، پریشانیوں سے، تکالیف سے، دکھ سے، درد سے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ مجھے نکال لے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اگر بندہ یقین رکھے، اللہ رب العالمین یقیناً آپ کو تکالیف اور پریشانیوں سے نکالے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ سے وعدہ ہے۔ نمبر 14، غیب کا جاننے والا صرف اللہ ہے۔ یہاں پر اللہ خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ تو غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ پر وحی کرتے ہیں، تو اصل غیب کا جاننے والا اللہ ہے۔ اللہ انبیاء کو جتنا بتاتا تھا، انبیاء اتنی اپنی امت کو بتاتے تھے، پر کلی غیب کس کو ہے؟ اللہ کو۔ ہر غیب کا جاننے والا کون؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سوا اس کائنات میں کسی کو کلی غیب کا علم والا نہیں بتایا ہے۔ یہ بات بھی ایک مسلمان کے عقیدے کے اندر داخل ہونا چاہیے۔ نمبر 15، قلت اور کثرت سے ایمان والوں کو فرق نہیں پڑتا، حق حق ہوتا ہے چاہے وہ کم ہو۔ لوگ کتنے ماننے والے ہیں، کتنے ماننے والے نہیں ہیں، کون سی جماعت کے کتنے ماننے والے زیادہ ہیں، کتنے ماننے والے کم ہیں، اس سے حق کو فرق نہیں پڑتا، حق حق ہوتا ہے چاہے کم ہو۔ یہاں پر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ، اور یہ لوگ جو زیادہ تر لوگ ہیں نا، آپ چاہو گے تب بھی ایمان لانے والے نہیں، مطلب یہ کوانٹیٹی ایمان نہیں لائے گی، جو لائیں گے وہ کوالٹی والے ذرا سے لوگ رہیں گے۔ تو ایمان میں، اسلام میں قلت و کثرت سے فرق نہیں پڑتا، ایمان اور اسلام میں فرق پڑتا ہے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ جو سچ کے ساتھ ہے وہی حق ہے، جو سچ کے ساتھ ہے وہی صحیح ہے۔ مسلمان کو اس سے زیادہ کسی چیز کا فرق نہیں پڑتا۔ نیکسٹ، دعا کا قبول ہونا لازم نہیں ہوتا کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے، یعنی ہر دعا کا قبول ہونا لازم نہیں ہوتا ہے۔ اب اللہ کے نبی دیکھیے، یہاں پر اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ سب کو ایمان دے دے، سب کو ایمان دے دے۔ اللہ کہہ رہا آپ کتنے ہی لالچ کر لو سب ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ہر دعا کا قبول ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ کچھ دعائیں رہ جاتی ہیں جو قبول نہیں ہوتی، آپ مانگ رہے ہیں اللہ سے، پر اللہ تعالیٰ کچھ دعائیں قبول کرتا ہے، کچھ دعائیں قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ اللہ کا اختیار ہے کہ اس کو کیا سننا ہے اور کیا نہیں سننا ہے، کیا قبول کرنا ہے اور کیا نہیں قبول کرنا ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اس لیے ہر دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کچھ دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور کچھ دعائیں قبول نہیں بھی ہوتی ہیں۔ نمبر 17، کائنات، یہ دنیا، یہ آسمان اور زمین اللہ کے ہونے کی دلیلیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ چلتے نہیں، دیکھتے نہیں، آسمان کو دیکھو تو اللہ نظر آئے گا، زمین کو دیکھو تو اللہ نظر آئے گا، درختوں کو دیکھو تو اللہ نظر آئے گا۔ اللہ نے کتنے قسم کے جانوروں کو بنایا، مچھلیوں کو بنایا، چرند بنایا، پرند بنایا، انسان بنایا، انسان کا پورا مینجمنٹ اور سسٹم بنایا، دل کا ورکنگ ہے، ہارٹ دل الگ کام کرتا ہے، ناک الگ کام کرتی ہے، آنکھ الگ کام کرتی ہے، دماغ الگ کام کرتا ہے، دماغ میں کہاں اسٹوریج ہوتا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے اللہ کہتا ہے دلیل ہے اللہ کے ہونے کی، کہ وہ ایک ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور وہ اکیلا ہی اس کائنات کا مالک ہے۔ یہ سب چیزیں اس بات پر دلیل ہیں۔ نمبر 18، توحید ربوبیت کو ماننا
ایمان کی دلیل نہیں جب تک کہ الوہیت ساتھ نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی انسان یہ مانتا ہے کہ آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، دنیا اللہ نے بنائی، انسانوں کو اللہ نے بنایا، اسے کہتے ہیں توحید ربوبیت، کہ آپ نے رب تو مان لیا، پر تب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ الوہیت کو بھی نہ مانیں، مطلب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، دعا اللہ سے، ڈر اللہ سے، خوف اللہ سے، تمنا اللہ سے، آرزو اللہ سے، سر اللہ کے آگے جھکے دعائیں اللہ سے کریں، نماز اللہ کے لیے پڑھیں، عبادت سب اللہ کے لیے، جب تک الوہیت نہیں ہوگی تب تک اللہ آپ کی ربوبیت قبول نہیں کرے گا۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے، اور اس کے علاوہ کئی مقام پر کہا ہے کہ کفار مکہ سے اگر آپ پوچھو کہ آسمان کس نے بنایا تو بولیں گے اللہ، زمین کس نے بنائی اللہ، پانی کون برساتا اللہ، پر اس کے بعد بھی وہ شرک کرتے ہیں اور اللہ نے انہیں کافر کہا۔ یعنی ربوبیت کو ماننے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ الوہیت کو نہ مانے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو نہ مانے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا نہ چھوڑے، تب تک کہ بندے کی توحید مکمل نہیں ہوتی۔ نیکسٹ، دعوت دین میں دلیلوں کا استعمال کرنا لازم ہے۔ اگر آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں نا تو آپ کے پاس دلیلیں ہونا چاہیے، قرآن کی آیتیں کچھ یاد ہونا چاہیے، کچھ حدیثیں یاد ہونا چاہیے، دعوت کا پورا آپ کے پاس میٹر تیار ہونا چاہیے، آپ کا دماغ ریڈی ہونا چاہیے، آپ کا دل ریڈی ہونا چاہیے۔ آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں تو آپ کس انداز میں کریں گے، کون سی باتیں بتائیں گے، جن کو بتانے جا رہے ہیں ان کے کیا اعتراض آ سکتے ہیں، آپ ان کو کیا جواب دیں گے۔ اسی لیے جہالت کے ساتھ دعوت نہیں ہوتی ہے۔ جاہل جاتے ہیں دعوت دینے کے لیے، خود بھی بدنام ہوتے ہیں، جماعتوں کو بدنام کر دیتے ہیں۔ اس لیے دعوت دین کے لیے دلیلوں کا ہونا لازم ہے، بصیرت کا ہونا لازم ہے، اور اس کا بہت زیادہ خیال ایک مسلم کو کرنا چاہیے۔ نمبر 21، انبیاء سب کے سب انسان تھے۔ اس کو لوگ بہت سارے نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بشر نہیں تھے، بشر نہیں تھے۔ اللہ کلیئرلی یہاں کہہ رہا ہے کہ آپ سے پہلے جتنے رسول بستیوں میں سے آئے سب کے سب مرد تھے، رجال۔ اللہ نے رجال کہا، رجال تھے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے تو ماننے میں کیا دقت ہے؟ انبیاء سب کے سب بشر تھے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اور آخری چیز، قصوں سے عبرت لینا مومن کی زندگی ہے۔ جب بھی کوئی واقعہ